ماہ سفر المظفر اسلامی دوسرا مہینہ۔ ماہ سفر المظفر اسلامی اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ ہے، کیونکہ محرم الحرام کے مہینہ سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اس کے ختم ہونے پر سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ سفر 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، فا اور را۔ لغت میں اس کے کئی معنی آتے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونے کے ہیں۔ ماہ سفر کو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی، سفر کا معنی لغت میں خالی ہونا۔ اس مہینہ میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں میں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادت انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے اندر جہاد و قتال منع تھا۔ 4 مہینوں کو عربی زبان میں اشہر حرم یعنی عظمت و احترام والے مہینے کہا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سفر کے معنی اور اس مہینے کا نام سفر رکھنے کی اور وجوہات بھی بیان کی گئیں۔ عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی کامیابی و کامرانی والی چیز کے ہیں اور خیر کا معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینہ کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزوں مثلاً شادی، بیاہ وغیرہ کی تقریبات کو منحوس یا معیوب سمجھتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے اس مہینہ سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینہ کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی سے تردید کی گئی۔ اس لیے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگا کر سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور شر و آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی اور بامرادی والا مہینہ سمجھا جائے، اس خیر کا مہینہ سمجھا جائے، اور اس مہینے میں انجام دیے جانے والے کاموں کو نامراد اور منحوس سمجھنے کا تصور اور نظریہ ذہنوں سے نکال دیا جائے۔